نعرہ بلند کرے، نعرہ تکبیر، اینج ہاتھوں کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربه واستغفر إنه كان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات محمد و آل محمد کی ذات کریں۔ 5 منٹ میں خطاب، ٹھیک ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت اصحابہ کرام کے دشمنوں پر لعنت، بآواز بلندتر صلوات، صلی علی محمد۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین وبولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، صلوات صلی علی محمد۔ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب المشرقین ورب المغربین، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس واہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی علی محمد۔ اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، علی لعنت اللہ علی المنکر وفضائل وولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، صلوات اللہم محمد وآل محمد۔ اللہ کی مقدس حمد کے بعد میرے معزز واجب الاحترام بزرگ نوجوان ساتھی اور عزیزان من، برادران ملت، دعا ہے کہ اللہ کریم ابھی سورۃ الطٰہٰ کی ایک آیات اور سورۃ الرحمن کی ایک آیات تلاوت کرنے کی جو شرف حاصل کیا ہے، اللہ کریم
اس کو صحیح صحیح بیان کرنے اور ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے منہا خلقنکم وفیہا نعیدکم، کہ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی ہر رکعت میں قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، مولا سجدے دو کیوں ہیں؟ مولا سجدے دو کیوں ہیں؟ تو امام نے قرآن کی آیت پڑھی کہ سجدے دو اس لیے ہیں کہ جب تم پہلا سر سجدے میں رکھتے ہو، یعنی پہلے سجدے کے لیے سر رکھتے ہو خاک پر، یعنی کہ خاک شفا پر، تو قرآن پکار کر کہتا ہے منہا خلقنکم، کہ تم اسی مٹی سے بنے ہو، اور جب دوبارہ سر رکھتے ہو تو آیت آگے بڑھتی ہے وفیہا نعیدکم، یعنی کہ اسی مٹی میں واپس جاؤ گے۔ تو البتہ پہلا سجدہ جو ہے وہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، امام فرما رہے ہیں پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ان دونوں سجدوں کے درمیان توجہ، ان دونوں سجدوں کے درمیان ایک مختصر سا قیام ہے کہ جسے زندگی کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات کریم پر صلی اللہ محمد و آل محمد۔ پھر میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی، رب المشرقین و رب المغربین، خدا دو مشرقوں کا دو مغربوں کا رب ہے۔ علامہ حافظ علی ورک اس کا ترجمہ تفسیر کرتے ہیں کہ مولا علی کے پاس ایک بندہ کے کہتا ہے یا علی اپنا کوئی معجزہ دکھائیں، تو حضرت علی نے اپنا معجزہ سورج سے شروع کیا کہ جو سورج مشرق سے نکل کر مغرب کی طرف جا رہا تھا آپ نے اس کو مشرق کی طرف کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی ادا پسند آئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن نازل کی، اس کے اندر دو مصرے دے دیے، رب المشرقین و رب المغربین، یعنی میں دو مشرقوں کا دو مغربوں کا رب ہوں، میں دو مشرق دو مغربوں کا رب ہوں۔ اور جب مولا علیہ السلام کو گھر لے کر آنے لگے نا جناب ابو طالب، تو ایک طرف سے کعب الاروا، ایک طرف سے یہودی عالم، ایک طرف سے عیسائی عالم اکٹھے ہو کے کہنے لگے ابو طالب کہاں لے کے جا رہا ہوں؟ جناب ابو طالب نے کہا میرا بیٹا ہے، میرا بچہ ہے، میں گھر لے کے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ابو طالب آپ کو مکے کا دستور نہیں پتا کہ مکے میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو پتھر پہ لٹاتے ہیں کہ پھر جو ماں باپ ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کہ پہاڑوں سے ایک سانپ آتا ہے، اگر تو وہ بچے کو تکالیف پہنچائی تو ماں باپ کی مذمت ہوتی ہے، جی بچہ حلال زادہ نہیں، اور اگر وہ بچے کو تکالیف دیے بغیر چلا جائے تو ماں باپ کی تعریف ہوتی ہے، جی بچہ حلال زادہ ہے۔ تو اب حضرت جناب ابو طالب کو کہے طرف باقاعدہ سب مکے والوں کے لیے قانون تھا، تو انہوں نے کہا تمہارا بیٹا کیسے گھر جائے گا؟ کہ مولا علی علیہ السلام نے فوراً اس کو پتھر پہ لٹایا کہ کچھ دیر بعد پہاڑوں سے ایک سانپ آیا۔ جب وہ سانپ نے آ کے میرے مولا کے سامنے اپنا پھل پھیلانا یوں کر کے، قاری صاحب جب مولا کے سامنے اپنا پھل پھیلانا تو میرے مولا نے تاریخ گواہے، میرے مولا نے ننھے ہاتھوں سے اس کے دونوں کندھے پکڑ کے چیر دیے، یعنی کہ سانپ کو دونیم کر دیا میرے مولا نے۔ تو عربی میں سانپ کو کہتے ہیں، یاد رکھنا، عربی میں سانپ کو کہتے ہیں حیا، کسی چیز کو چیر پھاڑنے کو کہتے ہیں درہ، کہ سیدہ فاطمہ بنت اسد نے فوراً کو کہا حیا درہ حیدرہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات کریم۔ اور حضرت حضرت جناب فاطمہ بنت اسد جب مولا علی علیہ السلام کو لے کر خانہ کعبہ سے لے کر آنے لگے نا، تو بندے اکٹھے ہوئے، یہ اللہ کے دروازے پہ آئے، انہوں نے دستک دی، یہ اللہ کے دروازے پہ آئے، انہوں نے دستک دی، یہ توحید کے در پہ آئے، انہوں نے دستک دی، کہ انہوں نے اللہ کے دروازے پہ دستک دی کہ آواز پروردگار اٹھالی کی ماں بی بی اٹھی علی کو لے کے، بی بی دیوار کی طرف جانے لگی، آواز پروردگار کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا جہاں سے آئی تھی وہیں سے باہر جا رہی ہوں۔ فرمایا آئی دیوار سے تھی، جان ادر سے ہے۔ بی بی نے کہا اگر آئی دیوار سے تھی تو جان ادر سے کیوں ہے؟ آواز پروردگار کہ آج ہی تو علی کی پہچان کروانی ہے، باہر لوگ میرے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، دروازہ کھول انہیں علی دکھا تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ جو اللہ کے دروازے پہ آئے، جو اللہ کے دروازے پہ آئے وہ اندر سے جلی نہیں ہوتا، اندر سے علی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ حسین انداز سے اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے جی بسم اللہ۔ اور دوران حاضری آل نبی اولاد علی صاحبزادہ والا شان جن کے حکم پہ بندہ فقیر حاضر کی خدمت ہے، صاحبزادہ سید منظر عباس شاہ صاحب رہدی آپ تشریف لا چکے ہیں،
خوشامدید کہتا ہوں، اور میں نعت سے آغاز کر رہا ہوں۔ نعت جی بسم اللہ، میں 2 مثلیں پیش کر رہا ہوں نعت کی، اور میں قبلہ کو صدا دے رہا ہوں کہ نعت کہنے کا عرفان کہاں سے لاؤں، نعت کہنے کا عرفان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلمدان کہاں سے لاؤں، ارے تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں، ملا تیرے کہنے پہ جو عمران کا انکار کروں، پھر محمد کا نکاح کہاں سے لاؤں، ارے جس کا بیٹا ہو علی اور بھتیجا ہو نبی، میں اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں، میں اتنا مضبوط مسلمان کہاں سے لاؤں۔ اپنے عوام سے میں صدا دے رہا ہوں، ذاکر مسافرہ شام سفیر غم حسین بحر الوسائل صاحبزادہ فہیم عباس صاحب اب کمالیہ تشریف لائیں گے، اپنی حاضری بشمائیں گے، استقبالیہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر، اینجنی ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ سخی کے ذکر وفا میں تو آ سکا تو نہیں، پھر اپنے آپ سے خود پوچھ کے بے وفا تو نہیں، یہ آ رہی ہے صدا بادشاہ کے پنجے سے، ہمارا ہاتھ کٹا ہے مگر جھکا تو نہیں، سخی عباس مگر ہاتھ بلند کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ شوم ہمیشہ شوم ہوندے نے، معصوم ہمیشہ معصوم ہوندے نے، علی دے منکر دے سر دے سنگ نہیں ہوندے، بس عادتاں تو معلوم ہوندے نے، گجوت کے کل ایمان سپر بابا نعرہ حیدری۔ التماس دعا برے مرفت حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ ولا ابائی، فی آزی سعد وفی کل سعد ولیون وافظم وقیدم وناصرم ودلیلم وینا، حتی تسکنہو ورزقتون وتمتعہو فیا طویلا، یا رب محمد والی محمد صلی اللہ محمد والی محمد وجل فرجا قائم آل محمد بلند صلوات۔ صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے، صلوات ایسی تلاوت فرماؤ مولا رضا بادشاہ دا حرم پاک یاد آ جاوے، بلند صلوات۔ ایک صلوات ایسی تلاوت فرماؤ جس طرح مدینے علیہ سید لے کے صلواتن بلند تر صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ علی دمی خالق سر مل کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، انجنی دو ہاتھ بلند کر کے نام حیدر دی گنج ہوئے والنعرہ حیدری۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، البید دشمنہ تلانت، واہے چودند خالق اللہ بانیاں جشن دی سائیو محنت خرچ خرجات لنگر نیاز مومنین لٹرایا، ذاکرین دی پڑھائی میرے ناچیز دی پڑھائی، حسین بادشاہ داللہ اپنے دربارج قبول دے منظور عطا فرما، مالک اللہ بانیان دے رزق بخت عزت بے بہا ضعف فرما، سانو دون ولیین ولی اللہ دے کا حمران دی توفیق عطا فرما، ہادی مادی امام برحق دے ظہور تاجل فرما، بواز بلند صلوات۔ قبلہ تھوڑی جی اس ایک کو بلند کر دینا مہربانی، صلوات پڑھو سارے شبان۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، بلند صلوات۔
اگر جناب اور اندر موڈ ہوئے تو میں ایک نعت تلاوت فرماما جناب. نعت پیر سید نصیر الدین گوڈڑا شریف والے انہوں نے سونے دے قلم دے نال لکھی تے جناب اور اندر موڈ ہوئے تے پڑھیے جناب. صلوات پڑھو سارے شہبان. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. سلوات. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. شیر سننے او در ذرا پر پھیلائے ہوئے دامن یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. شیر سننے پر نور سینائے ہے گنبد پہ نگاہیں ہیں جلوے بھی انوکھے ہیں منظر بھی سہانا ہے. جلوے بھی انوکھے ہیں منظر بھی سہانا ہے. قبلہ توڑی صحت سلامتی آستے آخری شیر ممبر ویر دے حوالے. جلوے بھی انوکھے ہیں منظر بھی سہانا ہے. شیر سننے کل گل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زارا کبابہ ہے حسین انداز سے بھائی فہیم عباس صاحب اپنی حاضری پیش مار رہے تھے اور آپ نے جس کلام کا آغاز کیا انتخاب کیا میں وہیں سے 40 سے لے رہا ہوں. لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی چڑی ہے. لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی چڑی ہے. اگلا مصرع اللہ جانے سنتا کون ہے سمجھتا کون ہے پھر سمجھ کے بولتا کون ہے نہیں جانتا مقدر جگانے کون ہے سلانے کون ہے کس کا عقیدہ عرش پر ہے کس کا فرش پر ہے کون سماج کس طرح پر بیٹھا ہے. کہہ رہا ہوں لجپال گھرانہ ہے نگینوں کی چڑی ہے. اس در کی غلامی تو حکومت سے بڑی ہے. کچھ لوگ ادھر باغے فدق پہ ہے پریشان پھر تو ادھر زہرا کے قدموں میں پڑی. اپنے عوام سے بلا تاکید صدا دے رہا ہوں ذاکری اہل بیت محترم سعید عباس آوان صاحب سرزمین سرگودا سے تشریف لائے ہیں. شامل جی کہتا ہوں اور آپ کو بلا تاکید دعوت سکھان. بسم اللہ. اجتماع سے دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ و اسألہ من فضلہ ومن یکفی من کل شیء و یکفی منہ شیء یکفی ما منی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انا علی ابن ابی طالب والدہ فی جوف الکعبہ صلوات صلی اللہ. دعا ہے پردگار عالم بانیان جشن دی جو بھی حجات قبول فرما بانیان جشن دے رزق جزا فرما سنی شیعہ بین رئی اتفاق عطا فرما اس ملک دی حفاظت فرما
میرے مالک میرے واجد رام جتنے بھی سنی شیعہ بھائی سائمین اس جشن پاک پہ آئے نے مالک اس جشن دا واسطہ میرا مالک انہوں نے پریشانیاں دور فرما میرا مالک واسطے اس جشن دا جنہ دی اولاد ہونی اولاد نرینہ عطا فرما ادر رزق دی تنگی رزق بحال فرما بانیان دے جتنے آل اللہ مقام ہو جتنے سنی برادران میرے واجد رام جتنے بھی چل کے آئے نے جنہوں نے بزرگ اس دنیا تدرگن مالک درجات بلند فرما میرا مالک سکبار میں امام دی جلد جزیارت ظہور فرما اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد کوشش کرو جشن پاک اور صلوات دعا دی قبولیت واسطے مل کے صلوات سارے بات چھوٹے چپ کر کے بیٹھ چپ کر کے مل کے صلوات پڑھو جشن پڑھے نہیں ویندہ جشن منایا ویندہ کافی مجمع ہے سنی شیعہ بھائی چل کے آئے نے میں پنچار کتاباں دا مطالعہ جسے چے اہل سنت جماعت دی کتاباں تے کچھ مل کے صلوات پڑھو باواز بلند صلوات صلی اللہ نعرہ تکبیر جنہ کو رب علی زبان دیتی ہے ضرور بولو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری جشن شروع کرا تے بولے سو وعدہ پھر صلوات پڑھو علی دی ذات تے مل کے صلوات پڑھو اچھا مجمع کافی ہے سائمین کافی نے صلوات تھوڑے سائمین نے پڑھی ہے مل کے صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے مل کے صلوات باوالا اما صلی اللہ سب تو جشن تو کو مبارک ہوئے اور میں اس گل تو خوش ہاں کہ میرے واجد رام بہت بڑی شخصیت اہل سنت جماعت رہنما تشریف فرما تو جو ہے میری گل تے پہلی سطر پڑھن لگا تو جو کرنی 3 عام الفیل 13 رجب تو جو ہے میری گل جمعہ دا دن عرب دی سرزمین حجاب دا علاقہ ام القراب مکہ دا شہر اللہ دے اپنے گھر چے اللہ دا جملہ صفات دا مظہر علی ظاہر ہوئے ہے نمرے نعرہ مطا توڑے کوئی علی دا نا سنو جے نعرہ سنو جے علی آلے بیٹھے ہو زندگی ایئی شروع کیا بات ہے بھئی سارے بولو ہاتھ بلند کر کے حیدری یہ کوئی تگل آئی توجہ کرنی میری گال تے جشن ہی پڑھنا ہے لطف آزی تو اکھوں بھئی علی آئے کیویں دنیا تے توجہ کرنی میری گال تے وجہ کیا ہے میں کیا ہے اللہ دے اپنے گھر چھے اللہ دے جملہ صفات مظہر علی ظاہر ہوئے میری اس بندے نال گل نہیں جتنی باری کعبے دے نزدیک کھڑے ہو کے قرآن 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 آگ تین ثواب نہیں ملنا جتنی باری یا علی مدد تاکیں گا اتنی باری قرآن ختم برابر ثواب علی دنا دجوج کے چاہے کرو تے چاہو علی دنا ہاتھ بلند کر کے حیدری چھوٹی بہ جائے بچی رکی مسئلہ ہے انہوں بٹھاؤ وجہ کیا لطف لینا ہے علی کائنات دا امام علی ہے شرمندگی محسوس نہ کیتی کرو تو جو ہے میری علی دا نا دج وج کے جائے گا کیونکہ علی کعبے جائے تو جو ہے میری گل تے کعبہ بھی حسین ہوا ہے علی کے ظہور سے توجہ کرنی میری گال تے بالکل جشن ہی پڑھنے لگا لطف سے بھائی سرکار ابو طالب دے کتنے بیٹے ہیں بیٹی ایک بیٹی ام ہانی تو جو ہے میری گال پہلا بیٹا طالب دوجا عقید تریجا جعفر تو جو ہے میری گال چوتھے بیٹی سرکار ابو طالب دی پنجواں بیٹا علی تو جو ہے میری گال بھائی دنیا تے طالب آیا ہے تبھی بھی کعبے دے نزدیک نہیں گئی تو جو ہے میری گال تو سنبھلے اسو تو میں پڑھ سکتا
عقیل ہے اسی چ ارتھے برل احتیاط کرے عقیل ہے دنیا تے تے بی بی کعبے دے نزدیک نہیں گئی تو جو ہے میری گل تے جعفر آیا ہے تے بی بی فاطمہ بنت اسد کعبے دے نزدیک نہیں گئی ہانی آئی ہے سرکار ابو طالب دی بیٹی تے بی بی کعبے دے نزدیک نہیں گئی کائنات دا امیر المومنین 5ویں نمبر تے آیا ہے تے بی بی گئی ہے اس دا مطلب ہے بی بی اپنی مرضی نال نہیں گئی بی بی تے وحی آئی ہے تو جو ہے بھائی میری گال تے ہن پڑھا بھی میں نعرہ بھی میں مارا اے تو زیادتی جشن بھائی منایا ویندا ہے توجہ کرنی میری گال تے ہاتھ بلند کر کے حیدری جشن ماحول بنا کے دے رہے ہیں بھائی بی بی اپنی مرضی نال نہیں آئی اللہ نے پیغام بھیجے جبریل آیا ہے فان نازل جبریل نازل ہوا ہے خود جبریل کہہ رہا ہے کہ بی بی کے دروازے پہ اللہ کہہ رہا ہے میرے گھر آنا تو جو ہے میری گال تے ہی اٹر گئے ہو تو جو کرنی میری گال وجہ کیا ہے بی بی کعبے دے نزدیک آئی کعبے دا طواف کیتا میں اگر پڑھا تو میں کم سے کم 2 یا 3 گھنٹے چاہی دیں پڑھدا رہا مکے ہی نہ بی بی آئی کعبے دے نزدیک قبلہ صاحب کعبے دا طواف کیتا سرکار عباس ابن مطلب دیتے کھڑے ہیں تے کعبے دی دیوار کمی ہے تو جو ہے میری گال کعبے دی دیوار ڈھاون لگی ہے عباس ابن مطلب آدن میں بی بی جو طواف کر رہی ہے میں بی بی کو بچاواں اس علاقے لئے اتنی دیوار پھٹی ہے ایک تو دوجہ بندہ اندر نہیں جا سکتا دیوار پھٹی ہے بی بی اندر گئی ہے سرکار ابو طالب ابو عباس ابن مطلب نزدیک ہیں بی بی اندر چلی گئی ہے دیوار بند ہو گئی تو جو ہے میری گال صلوات پڑھو سارے مل کے بابا لوگ تھوڑ جے بھائی توجہ کرنی میری گال مدینے چ قرآن مچ گیا صلوات پڑھو آل محمد دی ذات مل کے صلوات پڑھو بس آخری سطر لطف لینا میری گال میں اڈسنا چاہنا بھائی بی بی دروازے والے پاسوں کیوں نہیں گئی متولی کون آئی سرکار ابو طالب تو جو ہے میری گال بی بی اندر گئی ہے دیوار بند ہو گئی ہے حالانکہ چابیاں سرکار ابو طالب دے کولن متولی سرکار ابو طالب ان تو جو کرنی میری گال مکے چ قرآن مچ گئے لوگ کٹھے ہو گئے تاریخ نکھ نال پڑے 1,27,000 دا مجمع حیران ہو گئے سرکار ابو طالب دی زوجہ اندر چلی گئی ہے اگر بی بی دروازے لے پاسو جاوے تا کچھ مسلمان اور لگنا اس وجہ نال بی بی کعبے لے پاسو گئی ہے تاکہ لوگ اے نہ کھن جو چابیاں سرکار ابو طالب کلن دیوار لے پاسو نہیں دروازے لے پاسو گئی ہے اس وجہ نال علماء کچھ اور لکھنا بی بی دروازے لے پاسو گئی ہے توجہ کرنی ہے دروازے والے پاسوں نہیں گئی دیوار پھٹی ہے بی بی اندر گئی ہے کعبے نے اندر نور ہی نور ہے اس علاقے کے لیے وجہ کیا ہے ان لطف لینا ہے فرشتے آئے نے مکے چ قرآن مچ گیا ہے سرکار ابو طالب نے 1,27,000 دا مجمع موجود ہے آس پاس دے گاؤں دے لوگ کٹھے ہو گئے انہیں کہتے سرکار ابو طالب دی زوجہ اندر چلی گئی ہے سرکار ابو طالب دے چابیاں کولیں جدہ چابی لائیے تالا نہیں کھلیا ایک واری دوجی واری تریجی واری ایک شخص 1,27,000 دے مجمع کے ادھے ابو طالب تالا تروڑ دے سرکار ابو طالب جلال چے آکے فرمیندے نا دے نیام بی بی اندر نہیں با کردار بی بی اندر گئی ہے آخری جملہ با کردار بی بی اندر گئی ہے اس علاقے لئے محمد مصطفیٰ شب مراج تیان واپس آئے کعبے دے اندر گئے خود بی بی پرشان آئی اس علاقے لئے عدد علی اکھا نہیں کھلائندہ لطف لینا اس علاقے لئے محمد مصطفیٰ علی دی زیارت کی دیئے علی نے اکھا کھولین علی نے قرآن سنایا محمد نے علی کو سینے نہ لایا ہے علی نے محمد دی زیارت کی دیئے محمد نے علی دی زیارت کی دیئے محمد نے علی کو سینے نہ لایا ہے کعبے تو باہر لے کے آئیں جبریل دے کھڑے ہیں جبریل دے کے آدن صدیوں کے انتظار کا کتنا
کھانا سلا دیا، دونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا۔ 13 رجب کی رات کو علی سے یہ بولا خدا کا گھر، قبلہ آپ نے تو مجھے کعبہ بنا دیا۔ ہاتھ بلند کر کے حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا کہنے۔ بہت شکریہ حسین انداز سے بھائی سید امان صاحب اپنی حاضری پیش مارے تھے، اور دران حاضری عالم اسلام کے عظیم صلاحات مولا کے عظیم قصیدہ کون آل نبی اولاد علی صاحبزادہ سید منظر عباس شاہ صاحب تشریف آئے ہیں، شامل کہتا ہوں، اور میں آپ کی آمد پہ ہی آپ کو سلام کی پیش کرتے ہوئے کہ مومن کو سلام کہو یا علی مدد۔ میرے خاموش سامعین کا بھی کبھار بولا کرو سبحان اللہ۔ مومن کو سلام کہو یا علی مدد، دوستوں کو پیغام میں کہو یا علی مدد۔ چاہتے ہو خدا کو نماز پسند ہو تمہاری، نماز کے اختتام میں کہو یا علی مدد۔ ذکر علی ہے خیریت کا سبب، اس لیے ہر کام میں کہو یا علی مدد۔ ارے کب ہے نیا دن ہمارا یا علی مدد، بچپن سے اپنے گھر میں سنا یا علی مدد۔ تھوڑی سی حد و صورت کی پہچان جب ہوئی، سب سے بھلی لگی ہے صدا یا علی مدد۔ پیروں کو پہلی بار چھوا جب زمین نے، لپٹا تو میری ماں نے کہا یا علی مدد۔ صدا شکر ہے کہ ہم ازل سے منافق نہیں رہے، ہم نسل کی زبان پہ رہا یا علی مدد۔ ارے پسند آئے اگر میرا انداز بیاں، مجھے میرے انعام میں کہو کعبے میں کعبہ پہ اٹھایا کیوں تھا، حاضر پکڑ کے بستر پہ لگایا کیوں تھا۔ یا علی کہنا اگر ناجائز ہے، پوچھو نبی سے خیبر میں بلایا کیوں تھا۔ کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان، کہا خدا نے ہمیں دے کر حیدر سا نگہبان۔ فابی اچھی آلائی ربی کمار ترسیبان، اور جنہوں نے پوچھے علی بھائی کیا کہنے، کیا کہنے، پھر کہو ذرا، پھر کہو، پھر کہو۔ کہنے کا بھی مقرر کیجئے گا، کہا خدا نے ہمیں دے کر واہ واہ ذکر علی بھی سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ، پہلے بھی آپ کے کفروں پہ پڑھ رہے ہیں، اللہ سبحان ذکر علی بھی امانت خدا کی، امانت تو سب کو خیانت سے پہلے نہیں، جس کے دل میں محبت علی کی وہ مر جائے بچہ ولادت سے پہلے۔ نعرہ